جب ایک بندہ مومن روزے کی حالت میں 15-16 گھنٹے تک بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے شدت سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ روزانہ غربت اور افلاس، بھوک اور پیاس کی آزمائش میں سے گزرتے ہیں ان پر کس طرح کے حالات آتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اس کے دل میں اللہ کے کمزور بندوں کی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اس جذبے کے تحت پھر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ان بندوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور اس مناسبت سے آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اتنی سخاوت کرتے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایسے لگتا تھا کہ جیسے کچھ تیز آندھی ہے، یعنی جو کچھ آپ کے پاس آتا آپ اسے راہ خدا میں لٹا دیتے تھے۔ ایک مسلمان حساس ہوتا ہے، درد مند دل رکھنے والا ہوتا ہے، اس کا ضمیر بیدار ہوتا ہے اور وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو مصیبت میں، تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ کہ تم مسلمانوں کو محبت کرنے میں، شفقت کرنے میں اور رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے۔ اِذِ اشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّىٰ کہ جب جسم کے کسی ایک حصے کو درد ہوتا ہے تو پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے۔ جسم کے ایک عضو کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو سارے اعضاء جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے خوابی میں اور بخار میں رات گزارتے ہیں۔ اس مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے اسے محسوس کرتے ہیں اور جب تک اپنے بھائی کی اس تکلیف کو دور نہیں کر لیتے انہیں چین نہیں آتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اس انداز میں فرمائی تھی کہ وہ اپنی ضروریات کو پیچھے کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ ایسے ہیں کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود تنگی اور تکلیف میں ہی کیوں نہ ہوں لیکن وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی احتیاجات کو پورا کرتے ہیں۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنے بندوں کا تذکرہ کیا ہے، مومن اور متقی بندوں کی صفات بیان فرمائی ہے، وہاں پہ لازمی طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہوتا ہے وہ اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ابتدا میں ہی آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب مثال کے ذریعے بندگان خدا کی مدد اور خدمت کا درس دیا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ بندے سے کہے گا میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ بندہ حیران ہو جائے گا، کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو سارے جہان کو کھلاتا ہے، تجھے تو کھانے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے یاد کر دنیا میں میرا ایک بھوکا بندہ تیرے پاس آیا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا تھا، اگر اس میرے بھوکے بندے کا پیٹ بھر دیتا آج اس کھانے کو یہاں موجود پاتا۔ اللہ کہیں گے وہ بندے میں دنیا میں پیاسا تھا،
میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور تو نے مجھے پانی پلانے سے انکار کر دیا تھا۔ بندہ ششدر رہ جائے گا اور کہے گا یا اللہ تو پروردگار عالم ہے، تجھے تو پینے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں وہ وقت یاد کر جب ایک میرے پیاسے بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور تو نے اسے پانی نہیں پلایا تھا، اگر اسے پانی پلا دیتا آج اس پانی کو یہاں موجود پاتا۔ پھر اللہ فرمائیں گے میں دنیا میں بیمار پڑا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی تھی، بیمار پرسی نہیں کی تھی۔ بندہ کہے گا اللہ تو بیماروں کو شفا دینے والا ہے، تو بیماریوں سے پاک ہے۔ اللہ فرمائیں گے تیرے سامنے میرا ایک بندہ بیمار تڑپ رہا تھا، تو نے اس کا حال پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا، اس کی عیادت کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو آج اس کا اجر پاتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ نیکی کی حقیقت تو یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، کہ انسان کے دل میں مال کی محبت موجود ہے، لیکن ایک بندہ مومن مال کی محبت پہ اللہ کی محبت کو غالب رکھے اور یتیموں، مسکینوں، سوال کرنے والوں، مسافروں، رشتہ داروں اور غریبوں کی مدد کرے، اس راستے کے اندر اپنا مال خرچ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ میرے بندے تو میری محبت کی بنیاد پر یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فرج عن مسلم کربتن فرج اللہ عنہ کربتن من کرب یوم القیامہ، جو دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت دور کرے گا، اللہ اس کے بدلے میں قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے اس کی مصیبت کو دور کرے گا۔ من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی، اللہ فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتے۔ مولانا حالی نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کیا، آپ کی تعریف و توصیف بیان کی۔ کس انداز میں؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کی کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یتیموں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، غلاموں کا والی، یتیموں کا مولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھوکے پیاسے کو، کسی ننگے بدن والے انسان کو دیکھتے تھے تو تڑپ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں دور دراز سے قبیلہ آیا، وہ لوگ اتنے مفلوق الحال تھے ان کے تن پر کپڑے بھی نہیں تھے، فقر و فاقے کی وجہ سے ان کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھی، سوکھے بدن تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے اور آپ نے اعلان کیا اپنے صحابہ کے اندر کہ جو کچھ کسی سے بن پڑتا ہے وہ لے آئے، جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ حاضر کر دے۔ اناج کا ڈھیر لگ گیا، کھانے پینے کی چیزوں کا انبار لگ گیا، کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملا، اطمینان ہوا اور آپ ان کی مدد کر کے اور کروا کے بڑا خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ میرے پاس کوئی سوال کرنے کے لیے آتا ہے تو اے میرے ساتھیوں تم مجھ سے کہا کرو کہ اللہ کے رسول اس کی مدد کرے، تمہیں غریب کی مدد کے لیے سفارش کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ یعنی آپ خود مدد نہیں کر سکتے، کسی مالدار آدمی سے، کسی صاحب حیثیت سے کہہ دے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کی ضرورت ہے، یہ بیچارہ پسا ہوا ہے، اس کی مدد کیجئے۔ تو عزیز بھائیو، ہمیں اس ماہ مقدس میں نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ
روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے. اپنے پڑوس میں، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں خاص طور پہ اس بات کی طرف توجہ دینی ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے گھر میں افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. آج بھی ایسے لوگ خدا کی قسم موجود ہیں. لائن پارک کا ایک مزدور آدمی ہے، اس کے 5-6 بچے ہیں، اور وہ ڈبڈباتی آنکھوں سے یہ بتلا رہا تھا کہ کبھی کبھی دوسرے تیسرے دن میرے گھر میں بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، سالن نہیں پکتا، اور خالی قہوہ بنا کر، یعنی چائے کا قہوہ بنا کر میرے بچے اس میں روٹی کے نوالے ڈبو کے کھاتے. ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے اور ان کی مدد کیجئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آمن بی من بات شعبان وجارہ جائع الی جنبی. وہ شخص مجھے مانتا ہی نہیں ہے، وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا، کہ جو خود تو پیٹ بھر کے سو جاتا ہے اور اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ بھوکا تڑپتا رہتا ہے. یہ نمازی، روزے دار، عابد شب، زندہ دار، یہ تہجد گزار، یہ بڑا دیندار آدمی اگر اپنے ہمسائے کی بھوک کا خیال نہیں کرتا، اللہ کے رسول نے فرمایا گویا ایسے ہے جیسے یہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا. تو عزیز بھائیو، اس مہینے میں جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے. اللہ کی قسم ہے مالک کی راہ میں خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی، اضافہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا انفق علیک، خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا. یعنی تو بندوں پہ خرچ کر، تیرا رب تجھ پہ خرچ کرے گا. اللہ تجھے کمی نہیں آنے دے گا. 2 فرشتے ہر روز آسمان سے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، ایک بد دعا کرتا ہے. دعا کرنے والا کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے بہترین بدلہ عطا فرما. اور جو بد دعا کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، اپنا مال روک روک کے رکھتا ہے، کنجوس اور بخیل ہے، اسے تباہ و برباد کر دے. اس لیے انفاق فی سبیل اللہ یہ ہمارے دین کی ایک بنیادی تعلیم ہے، اور یہ ایک مسلمان کے کردار کا لازمی جز ہے کہ وہ اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. اور وہ کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا موقع دیا، یہ تیرا کرم ہے، میں تیرے دیے ہوئے میں سے دے رہا ہوں، میں کیا کمال کر رہا ہوں، میرا تو کچھ بھی نہیں جاتا، میں تو تیرے دیے ہوئے میں سے دے رہا ہوں. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اتنا عطا فرمائے کہ ہمیں کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے، اور اللہ ہمیں اپنی راہ میں کھلے دل کے ساتھ خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. مولا کریم یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے پورے پاکستان کو اور بلاد اسلامیہ کو اس سے محفوظ فرما، پوری انسانیت کو یا اللہ اس سے محفوظ فرما. مولا کریم ہماری جان، مال اور عزت کی حفاظت فرما، رزق حلال وافر عطا فرما، یا اللہ لقمہ حرام سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، دیندار بنا. الہی ہماری تمام حاجات و ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما. اللہ دن کے روزے قبول فرما، راتوں کا قیام قبول فرما. یا اللہ ہماری نمازیں قبول فرما، ہماری نیکیاں قبول فرما. اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرمانا. سلامتی کے ساتھ یا اللہ جنت الفردوس کا داخلہ عطا کرنا. اللہ ہمارے دلوں میں جو حاجات چھپی ہوئی ہیں اللہ تو سینوں کے بھید جانتا ہے. ہمیں تجھ سے تو مانگنا آتا ہی نہیں. یا اللہ بن مانگے ہماری ساری ضروریات کو پورا فرما. دنیا اور آخرت کی یا اللہ بلائیاں عطا فرما. یا اللہ تیرے بندے تیرے گھر میں اللہ تیری عبادت سے فارغ ہو کر تیری اور تیرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی باتیں بڑے پیار سے محبت سے سنتے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. یا اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو اس پہ
عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الامين وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔